اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، کہ تم کیا ہو؟ نشے میں۔ یہاں پر یا ایھا الذی آمنو کہا کہ اے ایمان والو، مطلب یہ ہے کہ شروع میں شراب پینے کا جو حرمت ہے یا شراب کی حرمت یہ نہیں آئی، تو مسلمان بھی پیتے تھے۔ تو اب آیت کیا پڑھنا ہے، منہ سے کیا نکل گیا؟ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چلے، تم سمجھو، ما تقولون، کہ جو تم پڑھ رہے ہو وہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، کوئی نشے میں آ کے کوئی گانا شروع کر دے تو لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہ پڑھو یا مت پڑھاؤ نشے کی حالت میں، یا تم نماز پڑھنے کی جگہ مت جاؤ، یعنی مسجد، جب تم کس حالت میں ہو؟ تو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد پی لو، کیونکہ فجر تک بہت عرصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حکم نہیں ہے کہ پی لو، یعنی اگر پیتے ہو تو اسی وقت پیا کرو، کیونکہ درمیان میں وقفہ زیادہ ہے تو نشہ اتر جائے گا۔ یا فجر نماز کے بعد تو ظہر تک وقت بہت ہے تو پھر نشہ اتر جائے گا، ظہر کی نماز پڑھ لینا۔ ظہر سے عصر کے درمیان، عصر سے مغرب کے درمیان، مغرب سے عشاء کے درمیان میں وقفہ کم ہے تو ان اوقات میں مت پیا کرو۔ کیوں؟ پھر تم نے نماز پڑھنی ہے تو پھر تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ آیت، اس کا حکم ابھی باقی نہیں ہے، یہ آیت منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ آیت کیا ہو چکا ہے؟ اب کیا ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ شراب کا جو حکم ہے حرمت کا، یہ یک دم نہیں آیا بلکہ درجہ بدرجہ۔ کیا اس کے بعد شروع میں کیا کہا کہ نماز کے اوقات میں نہ پیا کرو، پھر بعد میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، آپ سے پوچھتے ہیں اے پیارے محبوب شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فرما دیجئے فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، کہ اس میں بہت بڑی گناہ ہے اور لوگوں میں کا منافع بھی ہے، تکا لگ گیا تو کروڑوں روپے کما لیں گے جوئے میں، اور تو اس میں منافع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے، لیکن نقصان اس کا کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بتا دیا، اور پھر آخر میں بتا دیا کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، بالکل حرام ہی کر دی کہ اب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور یہ بھی آیت میں ہے کہ تم ان سے رکو گے، تو صحابہ نے کہا ہاں ہم رکیں گے، ہم رکیں گے، اور جن کے گھروں میں برتنوں میں وہ سارے انہوں نے بہا دی۔ تو اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ کافروں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، چاہے وہ نشے میں ہو نہ ہو، وہ تو نماز ہو پڑھتی نہیں۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے تو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ولا جنباً، جنابت کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، جنابت کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو۔ الا عابری سبیل، مگر تم مسافر ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے اور وہ احتلام ہوا ہے، اس کو جنبی ہے، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو مسافر نہیں ہے وہ پھر غسل کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ غسل کرے گا۔ لیکن مفتابہی قول، یعنی
جس قول پر فتویٰ ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ قول ہے چاہے وہ مسافر ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں جب جنبی ہے تو وہ حتی تغتسلو جب تک غسل نہیں کرے گا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، نماز نہیں پڑھ سکے۔ اور ایک ہے داخل ہونا مسجد میں، تو چاہے وہ نفاس والی عورت ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا ہے، اب تازہ دن ہے، تو وہ بھی نہیں جا سکتی، 40 دن سے پہلے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جو حائضہ ہے، جس کو ماہواری ہے، وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور جنبی عورت یا جنبی مرد یہ بھی مسجد میں داخل ہو نہیں ہو سکتی۔ ہاں علماء نے لکھا ہے جماعت مسجد میں ٹہری، مسافر ٹہرے، احتلام ہوا ان کو، اب وہ جا سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں۔ نکلنے کے لیے وہ کیسے جائیں گے؟ دروازے تک جائیں گے تو مسجد میں جائیں گے نا، تو پھر اس پر فتویٰ ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کریں گے؟ وہاں پر آج کل جو تبلیغی جماعت والے اکثر یہ اپنے بیگوں میں وہ مٹی کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی رکھتے ہیں تاکہ اگر ضرورت پڑے اس سے تیمم کر لیں۔ لیکن اگر کوئی پاک کپڑا ہے یا کوئی، تو اس سے بھی تیمم اسی جگہ پر ہے لینا، جس جگہ پر لیٹا ہوا تھا احتلام ہو گیا، اسی جگہ پر پھر یہ چادر ہے، رومال ہے، اس پہ تیمم کر لے اور اس کے بعد یہ پھر نکل جائے۔ یہ صرف اس نکلنے کے لیے تیمم ہوگا، یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوگا، اور جب چلا گیا تو واپس داخل نہیں ہو سکے گا جب تک غسل نہ کرے، جب تک غسل۔ اور یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کیونکہ بعضی جگہوں پر آپ کو مسجد کے اندر سے ہی گزرنا پڑتا ہے۔ آج کل تو اس طرح مسئلہ نہیں ہے، آج کل تو مسجد کے ساتھ کوئی کمرہ ہوتا ہے، اس میں جماعت والے ٹہرتے ہیں یا ان کے لیے علیحدہ بندوبست ہوتا ہے۔ لیکن آج کل پنڈوں میں جو شہر سے دور ہے، وہاں پر آج کل بھی یہ جس طرح یہ ایک ہی حال ہے، اسی میں جماعت والے رہتے ہیں، اسی میں طالب علم رہتے ہیں، اسی میں اساتذہ رہتے ہیں، اور اسی میں مسافر اگر ہے وہ بھی رات گزار لیتے ہیں۔ تو پھر اب بھی ان کے لیے یہی حکم ہے کہ جب تک غسل نہ کرے تو وہ نماز کے قریب ہو۔ ایک اور، وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا مسافر ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آیا تم میں سے کوئی قضاء حاجت پورا کر کے، یعنی واش روم سے ہو کے آیا، جس طرح ابھی تو واش روم بنے ہوئے، کھیتوں میں جاتے تھے اور پتھروں سے اپنے آپ کو صاف کرتے تھے، تو اگر کوئی چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب کر کے آیا، او لامستم النساء، یا عورتوں سے مل کر آئے، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پایا، اب پانی نہیں ہے، یہ سارا کام کر کے تم مریض ہو یا سفر پہ ہو یا قضاء حاجت پورا کر کے آئے یا ہم بستری کر کے آئے اور پانی نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے کیا کر لو، اور ایک اس طرح کر لیا، چہرے کو مسح کر لو، اور دوسرا اس طرح کر لیا، اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مسح کر لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو۔ اب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک ہی مسح کافی ہے، مسح کر لیا اور یہ کر لیا، ایک ہی مسح سے دونوں، اور بعض کہتے نہیں، چہرے کے لیے علیحدہ کرنا ہے اور ہاتھوں کے لیے علیحدہ کرنا ہے، اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ 2 ضرب ہو تو زیادہ بہتر ہے، 2 ضرب ہو چہرے کے لیے علیحدہ اور ہاتھوں کے لیے علیحدہ، کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو چہرہ کے لیے علیحدہ پانی لیتے ہیں اور ہاتھوں کے لیے، تو پھر یہاں بھی ہم چہرے کے لیے علیحدہ ضرب لگائے اور ہاتھوں کے لیے کیا کریں، علیحدہ ضرب لگائے۔ اب انسان ہے، پھر بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، پھر بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اپنی طرف سے تو بندہ پورا کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے، پھر بھی کوئی کمی، تو ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ رب العزت درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت درگزر کرنے والا، جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں
بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب ایک بندہ کو ضرورت ہے کہ وہ نکلے چلے، تو اب ان اللہ کان عفوا غفورا، یا کوئی مریض ہے، پانی موجود ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، اگر آپ نے غسل کیا پانی سے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا آپ پانی کے استعمال سے مر جاؤ گے، تو پھر پانی استعمال کرنا حرام ہے۔ پھر پانی استعمال کرنا کیا ہے؟ اگر وہ اپنے آپ سے وہ بتائے کہ نہیں میں تو تیمم نہیں، دل نہیں کرتا، میں تو غسل کروں گا، تو یہ خودکشی میں شمار ہوگا۔ پھر اگر یہ مر گیا، یہ پھر کس میں شمار ہوگا؟ جیسے ایک بندہ مسافر ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے، وہ کیا قصر کر لے۔ اب ایک بندہ کہے نہیں میں نے تو 4 پڑھنی ہے، اب اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ کم پڑھو، وہ کہتے نہیں میں نے زیادہ پڑھنی ہے، تو اگر زور کے 2 کے بجائے وہ 4 پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کی ہے، اور کبھی کبھار ہمیں مشکل بھی لگتی ہے، لیکن ان اللہ کان عفوا غفورا، اگر ان مشکل چیزوں میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العزت درگزر کرنے والا اور بخشنے۔ یہ مسائل سمجھ آ گئے؟ 3-4 قسم کے مسائل تھے اس آیت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔